حضرت ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں، بڑی اہم ہے محبت کی۔ اب تک لغوی معنی تھے، ذہن میں رکھ لیں۔ اب میں محبت کی ڈیفینیشنز بیان کر رہا ہوں، چند ایک کروں گا بس، تھوڑی تعریفات۔ حضرت ذوالنون مصری کی تعریف سننے کے وہ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں المحبت خوف و ترک الحرمہ ما اقامت الخدمہ۔ محبت اس جذبے کا نام ہے کہ جس میں انسان ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اپنے محبوب کی خدمت کرتے ہوئے، یعنی محبوب کی خدمت پہ قائم رہتا ہے، ہمہ وقت قائم رہتا ہے، اور ساتھ ہی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور خدمت چھوٹ نہ جائے، اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ جس میں یہ دو کیفیتیں جمع ہوں، ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس کو محبت کہتے ہیں۔ گویا محبت کرنے والا نڈر نہیں ہوتا، ہر وقت محبوب کی خدمت پہ قائم رہتا ہے، اقامت الخدمہ، قائم رہتا ہے، مگر جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے اتنا زیادہ خوف زدہ ہوتا چلا جاتا ہے، کہیں کوئی ایسی بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے کہ خدمت نہ چھوٹ جائے۔ تو خدمت کے چھوٹ جانے کے ڈر کو کبھی ختم نہیں کرتا۔ اب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمیں جتنی خدمت نصیب ہوتی ہے اتنے ہی بے خوف ہو جاتے۔ کارکنان دیکھ لیں، تنظیمات کے ذمہ داران دیکھ لیں، ہمیں جتنی اللہ کے دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے، چند سال جتنا ملتا ہے، رفتہ رفتہ بے خوف نڈر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ خدمت کرتے ہیں، خدمت ہمارے اندر غرور پیدا کر دیتی ہے، ناجائز قسم کا ایک گھمنڈ پیدا کر دیتی ہے۔ ہم اس کو اعتماد کا نام دیتے ہیں، اعتماد اور چیز ہے نہیں۔ ترک خدمت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اقامت خدمت کا جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ابھی ہمارا استحقاق ہے، ہم سے کوئی لے نہیں سکتا، ہم خدمت کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں آداب محبت و عشق کے منافی کہ اللہ پاک چھین لیتا ہے۔ ایک تعریف حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں المحبہ، محبت کی تعریف کیا ہے؟ استقلال الکثیر من نفسک و استقصار القلیل من حبیبک۔ حضرت با یزید بسطامی فرماتے ہیں محبت اس جذبے کا نام ہے کہ جس میں آپ اپنی طرف سے بہت کچھ کریں محبوب کے لیے، بہت کچھ کریں، مگر بہت کچھ کر کے آپ کو اتنا سا نظر آئے، ذرہ برابر نظر آئے، زیادہ کیا ہوا آپ کا تھوڑا نظر آئے، اور محبوب تھوڑا سا احسان کرے، کرم کرے، انعام دے تھوڑا سا، تو وہ آپ کو سمندروں کی طرح بہت بڑا نظر آئے، پہاڑوں کی طرح بڑا نظر آئے۔ کہتے ہیں جس بندے کا زاویہ نگاہ یہ بن جائے، سمجھے کہ اس کو محبت کا تحفہ مل گیا ہے۔ حضرت با یزید بسطامی کی تعریف استقلال الکثیر من نفسک، آپ اپنی جان کی طرف سے بہت کچھ کریں مگر دکھائی بہت تھوڑا دے، اور محبوب بہت تھوڑا دے مگر آپ کو بہت بڑا دکھائی دے، وہ بڑا کرم کر دیا۔ محبوب ایک بار ہی نگاہ اٹھا کے دیکھ لے، پوری عمر میں ایک بار ہی نگاہ دیکھ، مسکرا کے دیکھ لے، آپ مست رہیں ساری زندگی، بڑا کرم ہو گیا۔ اور ہمارا عالم تو یہ ہے، ہم تھوڑا کرتے ہیں اور تھوڑا کرتی ہیں تو بڑا دکھائی دیتا ہے، اور محبوب ہمہ وقت کرم کرتا ہے تو ہمیں چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ ہم بالکل آداب محبت کے اگینسٹ چلتے ہیں، دعویٰ محبت کا ہے۔ اب تیسری تعریف دے رہا ہوں حضرت بشر الحافی کی، چند تعریفیں دی ہیں عاشقوں کی اور عارفوں کی۔ حضرت بشر الحافی سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا محبت یہ ہے ان تؤثر الحبیب علی ما تحب، ہر وہ چیز جو آپ کو محبوب ہے، آپ کو محبوب اور مرغوب ہے، وہ ساری چیزیں محبوب پہ قربان کر دیں اور محبوب کو اس پر ترجیح دیں۔ اگر یہ جذبہ اور کیفیت اور حال آپ کے دل کو نصیب ہو جائے تو یہ محبت ہے۔ ہر وہ چیز
جو آپ کو محبوب ہے، محبوب کو اس سے محبوب تر رکھے۔ محبوب کی محبت آپ کی ذاتی ہر محبوب چیزوں پر غالب تر ہو، فرمایا یہ محبت ہے۔ حضرت حارث المحاسبی، ان سے پوچھا محبت کیا ہے؟ انہوں نے تعریف دی، فرمایا مواطأۃ القلب لمراد محبوبک، محبوب جو چاہے تو محبوب کی چاہت کے سامنے آپ کا دل بچھ جائے، محبوب کی ہر چاہت کے سامنے آپ کا دل بچھ جائے، یہ کیفیت دل کو نصیب ہو جائے تو محبت ہے۔ اور اس کا معنی پھر انہوں نے وضاحت کی، فرمایا ان توافق محبوبک فتحب ما یحب وتکرہ ما یکرہ، کہ تو اپنے محبوب کے ساتھ ایسا موافق بن جائے، ایسا موافق بن جائے جو تیرا محبوب چاہے تو خود بخود وہی چاہے، اور جو چیز تیرا محبوب ناپسند کرے تو خود بخود اسے ناپسند کرے، یعنی آپ کی پسند محبوب کی پسند میں فنا ہو جائے، اور آپ محبوب کی ناپسند ہی آپ کی ناپسند بن جائے، اس حد تک موافقت پیدا ہو جائے محبوب کے ساتھ کہ محبوب جو چاہے تو وہی چاہے، محبوب کے کہنے سے پہلے آپ کا دل جانتا ہو کہ محبوب کی چاہت کیا ہے، محبوب کی ترجیح کیا ہے، محبوب کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، محبوب کو کہنے کی حاجت نہ پڑے، کہنے کی حاجت نہ پڑے، کہے بغیر تیرا دل خود موافق ہو محبوب کی چاہت کے ساتھ۔ اگر یہ موافقت کاملہ نصیب ہو جائے، اس کو مواطات کہتے ہیں، جیسے بالکل بچھ جانا پاؤں کے نیچے، بچھ جانا محبوب کی خواہش کے سامنے، محبوب کے امر کے سامنے، محبوب کی چاہت کے سامنے، تو یہ محبت ہے۔ پھر حضرت جنید بغدادی کی تعریف بتاتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا، یہ رسالہ قشیریہ میں آئی، ان سے پوچھا محبت کیا ہے؟ آپ نے کیا خوب بات کی، فرمایا دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا محبت یہ ہے کہ جو محبوب کی صفتیں ہیں وہ محب میں داخل ہو جائیں اور محب کی اپنی نفس کی صفتیں نکل جائیں۔ محب عاشق محبت کرنے والا اپنی صفتوں سے فنا ہو جائے، اس کا نفس اپنی صفتوں سے خالی ہو جائے، اور محبوب کی صفتیں، محبوب کے اوصاف، محبوب کے اخلاق، محبوب کے طور طریقے، محبوب کا طرز زندگی، وہ سارا آپ کو آکیوپائی کر لیں، آپ کے دل میں داخل ہو جائے، تو گویا آپ اسی طرح کریں جیسے محبوب کرتا ہے، وہی آٹومیٹیکلی سوچیں جو محبوب سوچتا ہے، وہی اسی طرح مسکرائیں جیسے محبوب مسکراتا ہے، اسی طرح لوگوں سے بیہیو کریں جیسے محبوب بیہیو کرتا ہے، اسی طرح سخی رہیں جیسے محبوب سخی ہے، اس طرح معاف کرنے والا بن جائیں جیسے محبوب معاف کرتا ہے، اس طرح لوگوں پہ کرم و احسان کریں جیسے آپ کا محبوب کرم و احسان کرتا ہے، اسی طرح عفو و درگزر کریں جیسے محبوب عفو و درگزر کرتا ہے۔ یعنی محبوب کے شیم، اس کے اخلاق، محبوب کے اوصاف، اس کے طور طریقے اور ہوں، اور آپ کے ڈھنگ اپنے ہوں، اپنے ڈھنگ ہوں، تو یہ ڈھنگی ہے آدمی، ایسا بندہ ڈھنگی ہے، وہ عاشق نہیں ہے، اس کو محبت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اگر محبت داخل ہو جائے تو محبت کرنے والے کے اپنے اوصاف باقی ہی نہیں رہتے، وہ محبوب کے اوصاف میں ڈھل جاتا ہے، محبوب کے اوصاف وہ کہتے ہیں بدل جاتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں ڈھل جاؤ، جیسے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آقا علیہ السلام کے لیے کان خلقہ القرآن، پورا قرآن حضور کا اخلاق تھا، قرآن اللہ کی صفتیں ہیں، قرآن اللہ کی صفات ہیں، تو اللہ کی ساری صفات آقا علیہ السلام کا اخلاق بن گئے تھے۔ محبت ایک ایسا رشتہ ہے جس میں عاشق اور محب محبوب کی صفتوں میں ڈھل جاتا ہے، محبوب کے اخلاق میں ڈھل جاتا ہے۔ محبوب مسکرانے والا ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ غلطی سے بھی نہیں آتی، گھور کے دیکھتے ہیں اور غصے میں رہتے
تو یہ کیا محبت ہے؟ محبت تو نرم کر دے گی جیسے محبوب نرم ہے، محبت آپ کو متواضع کر دے گی جیسے محبوب متواضع ہے، محبت آپ کو مسکرانے والا بنا دے گی، معاف کرنے والا بنا دے گی، سخی بنا دے گی، پیار کرنے والا بنا دے گی، محبت آپ کے دل کو سمندروں کی طرح وسیع کر دے گی جیسے محبوب ہے۔ یہ تو 5 عاشقوں کی، اور یہی ابو نصر السراج الطوسی نے بھی کہا۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ التستری، ان سے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ واہ واہ واہ، انہوں نے فرمایا معانقۃ الطاعت و مباینۃ المخالفہ۔ فرمایا محبت یہ ہے محبوب کی اطاعت کو گلے لگا لینا اور محبوب کی مخالفت کو طلاق دے دینا، ختم، یہ محبت ہے۔ محبت کا معنی یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کو گلے لگا لے اور محبوب کی نافرمانی کو طلاق دے دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس سے دور ہو جائیں، اس کا کوئی تعلق نہ رہے۔ حضرت ابو العباس احمد بن العطا، ان سے پوچھا، اور حضرت ابو بکر شبلی دونوں، حضرت ابو بکر شبلی سے پوچھا محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تمحو من القلب ما سوى المحبوب، کہ دل سے محبوب کے سوا محبوب کا ہر غیر مٹا دیا جائے۔ آپ دل میں جھانکیں تو سوائے محبوب کے نظر ہی کچھ نہ آئے، دل میں جھانکیں سوائے محبوب کی خواہش کے کوئی اور خواہش نہ رہے، دل میں جھانکیں سوائے محبوب کے اوصاف کے اور کوئی اوصاف رہے نہیں۔ اپنی زندگی کو دیکھیں، اندر بھی محبوب نظر آئے، باہر بھی محبوب نظر آئے، تو محو ہو جائے، مٹ جائے، فنا ہو جائے، اندر باہر محبوبی نظر آئے اپنے اخلاق و اوصاف میں۔ تو حضرت ابو بکر شبلی نے کہا یہ محبت ہے۔ حضرت ابو العباس بن عطا نے کہا فراغت القلب للحبیب، دل کو محبوب کے لیے ہر شے سے خالی کر دینا، ہر شے سے خالی کر دینا دل کو، یہ محبت ہے۔ تو جب یہ ہر شے سے دل خالی ہو جاتا ہے اور محبوب کی موافقت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایک طبعی حالت ہے۔ اس سے لازم ہے اگر محبت ثابت ہے کہ محبت ہے تو پھر مزاج بدلنا چاہیے، پھر طبیعت بدلنی چاہیے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم محبت اور عشق کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں، اہل سنت سب سے بڑے دعوے دار عشق اور محبت کے۔ رسول پاک کے ہم عاشق ہیں، صحابہ کرام کے ہم عاشق، اہل بیت اطہار کے ہم عاشق، اولیاء کرام کے ہم عاشق، صالحین کے ہم عاشق، سارا عشق اس کے ٹھیکیدار ہم ہیں، مگر مزاج ہر ایک کا اپنا ہے۔ نہ ہمارے مزاج میں رسول پاک کے مزاج کی جھلک نظر آئے، نہ صحابہ کرام کی نظر آئے، نہ اہل بیت اطہار کی نظر آئے، نہ اولیاء و صالحین کی نظر آئے، نہ مقربین کی نظر آئے۔ مزاج ہمارا اپنا ہے، طبیعت ہماری اپنی ہے۔ نہ اللہ کے احکام پر عمل ہو، نہ اوامر پر عمل ہو، نہ اللہ رسول کی ترجیحات ہماری زندگی کی ترجیحات ہوں، کچھ بھی نہ ہو، کریں اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق، بولیں اپنے مزاج کے مطابق، دعوے محبت و عشق ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ مکر ہے۔ خدا کے لیے اس مکر اور دجل و فریب کی زندگی سے باہر نکل آئے۔ میرے عزیز بیٹو، میرے بیٹیوں، میں نے اس وادی عشق میں، صحرائے عشق میں سفر کروانے کے لیے بلایا اس لیے تھا کہ بدل جاؤ، بدل جاؤ، اللہ سے عشق کرو، اللہ کے محبوب سے عشق کرو، اللہ سے عشق کرو۔ اللہ سخی ہے، اپنے دلوں کو سخی بنا لو، وہ معاف کر دینے والا ہے، معاف کرنے والے بن جاؤ۔ احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے والے بن جاؤ۔ وہ رحمت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والے بن جاؤ۔ وہ رزق دیتا ہے، تم دینے والے بن جاؤ، وہ لیتا نہیں ہے، لینے والے نہ بنو۔ آپ کے چہرے، آپ کے لباس، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، کلام، گفتگو، چلنا پھرنا، میل ملاقات، تنظیم میں کام کرنا، باہر کام کرنا، رشتہ داروں سے ڈیل کرنا، ہمہ وقت آپ کا اندر باہر ایسا ہو کہ لگے کہ اس شخص کو اللہ کی محبت کی کچھ نہ کچھ ہوا لگی ہے۔ عشق اور محبت مزاجوں کو بدلتا ہے، طبیعتوں کو بدلتا ہے۔ اور حضرت ابو عبداللہ القرشی، ان سے تعریف پوچھی، انہوں نے فرمایا ان تحب کلک لمن احببت فلا یبق لک منک شیء، سارا کا سارا جو آپ کا ہے محبوب کو ہوا کر دیں، اس کا نام محبت ہے، اور آپ کے اپنے لیے کچھ بچے ہی نہ۔
محبت نام ہے اس جذبے کا کہ آپ سارا کا سارا اپنے آپ کو ہبہ کر دیں، محبوب کو بیچ دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے خرید لیا ہے مومنوں کی مال و جان کو جنت کے بدلے۔ وہ تو جو جنت کے بدلے جان و مال اللہ کو بیچ دیتے ہیں، اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ اور کیا درجہ ان کا ہے جو سارا کچھ بیچ دیتے ہیں مولا کے لیے، جنت کے لیے نہیں، مولا کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو اللہ انہیں کیا کچھ عطا نہیں۔ فلا یبقا لک منک شیء، تمہارے اندر میں تمہارے لیے کچھ بھی نہ بچے، جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا محبوب کو ہبہ کر دے۔ اور پھر حضرت یحییٰ بن معاذ راضی نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات ہے، اس پر ہم آگے مضمون پہ چلے جائیں گے۔ دو چیزیں فرمایا، محبت کی حقیقت یہ ہے، محبت ہے ما لا ينقص بالجفا ولا يزيد بالعطاء۔ محبت کو اگر تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ محبت ہے یا نہیں تو اس کی ایک کسوٹی ہے، پیمانہ ہے۔ فرمایا محبت وہ جذبہ ہے کہ اگر محبوب دے تو اس کے دینے سے محبت بڑھے نہیں، اور اگر لے جفا کرے تو جفا سے محبت گھٹے نہیں۔ تو محبت جفا سے کم نہیں ہوتی اور عطا سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہماری ساری محبتیں عطا کے گرد گھومتی ہیں، ملے تو محبت بڑھتی ہے، اور ملے تو اور بڑھتی ہے، اور ملے تو اور بڑھتی ہے۔ ساری زندگی ملے، 90 مرتبہ ملے، 99 مرتبہ ملے، بڑھتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ کم ہو جائے، آپ کو نہ ملے، محبت دھڑام نیچے گر جاتی ہے۔ ہماری محبت نہیں ہے، ہم سوداگر ہیں، مفاد پرستی ہے، طمع ہے، ہرس اور لالچ ہے۔ تو محبت کی حقیقت ہے جو جفا سے گھٹتی نہیں اور عطا سے بڑھتی نہیں، چونکہ اس کو جفا اور عطا سے عاشق کو غرض نہیں ہوتی، اس کو غرض تو صرف محبوب کے مکڑے سے ہوتی۔ ابو یعقوب السوسی نے فرمایا ان ینسل عبد حظہ من اللہ، اللہ کی محبت اور عشق کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنا حصہ ہی اللہ کی بارگاہ سے بھول جائے کہ میرا کوئی حق تھا۔ جس بندے کو اپنا حق نظر آتا ہے، سمجھیں ابھی وہ خاطی ہے، اسے محبت کا ہوا نہیں لگی۔ جو اپنا حق دیکھتا ہے، اپنا استحقاق دیکھتا ہے، اپنا مرتبہ دیکھتا ہے، اپنی پوزیشن دیکھتا ہے، جسے اپنا آپ نظر آتا ہے، اسے محبت کی ہوا نہیں لگی۔ اور جو اپنے آپ کو، اپنے حق کو بھول چکا ہے محبوب کے لیے، وہ اسے محبت نصیب ہوئی ہے۔ حسین بن منصور الحلاج پہ ختم کرتے ہیں، انہوں نے کہا حقیقت المحبت یہ ہے قیامک مع محبوبک بخلع اوصافک، محبوب کے ساتھ ایسا جڑ جانا کہ آپ کے اپنے اوصاف کا لباس اتر جائے، اپنے اوصاف اتار کے پھینک دو اور اندر باہر سارے اوصاف محبوب کے ہو جائیں، سارے اوصاف محبوب کے ہو جائیں۔ اور حضرت جنید بغدادی نے کہا افراط المیل بلا نیل، محبوب کی طرف بھاگتے چلے جاؤ، جڑتے چلے جاؤ، محبوب سے ملتے چلے جاؤ، مگر کوئی مراد نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی طلب نہ ہو، کوئی حرص نہ ہو، کوئی مقصود نہ ہو، کوئی ملے نہ ملے اس پر دھیان نہ۔ جس دن دھیان آ گیا عہدہ پر، منصب پر، مقام پر، پوزیشن پر، محبوب نے دیا نہیں دیا، انعام کیا نہیں کیا، جس دن دھیان سوائے محبوب کی ذات کے کسی اور عطا و جفا پہ آ گیا، سمجھے وہ محبت نہیں، کوئی اور تعلق تھا۔ اس تعلق کو طمع کہتے ہیں، بس وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اپنے آپ سے دھوکہ کیے ہوئے ہیں، خود فریبی میں مبتلا ہیں، خود فریبی میں۔ ہم اپنے طمع کو ہم نے محبت کا نام دے رکھا ہے، اپنے حرص کو ہم نے عشق کا نام دے رکھا، من گھڑت تصورات ہیں۔ عشق کی بات عاشقوں سے پوچھو، محبت کی بات محبین سے پوچھو۔ اب آپ کو معانی محبت سمجھا دی۔